بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا؟ جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا کہ چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 6000 سالہ عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا میں مجھے میرا اجر دے دے۔ خطاب ہوا، دنیاوی امور میں جو چاہتا ہے مانگ، میں عنایت کروں گا۔ تو شیطان نے کہا، اول مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا، کیا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک مہلت دے دوں گا۔ روایت میں روز معلوم کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے مطابق اس سے مراد ہفتہ اول یعنی سود پھونکا جانا ہے، جبکہ بعض نے اسے رجت کے دور کے معنی میں لیا گیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام اسے بیت المقدس کے ایک پتھر سے ذبح کریں گے، جبکہ بعض جگہوں پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کو کہا گیا ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخر شیطان ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور واصل جہنم ہوگا۔ دوم، شیطان نے عرض کیا کہ مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، میں خون کی طرح اولاد آدم کے اعضاء و جوارح میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام پر چاہوں معصیت میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ سوم، عرض کیا، بنی آدم میں سے جسے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا اس کے عوض مجھے 2 بچے عطا ہوں کہ جنہیں میں ان کی گمراہی پر معمور کروں۔ خدا نے اس خواہش کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے شیطان جب بھی اولاد چاہتا ہے تو اپنی رانوں کو مڑتا ہے تو اس کی رانوں کے درمیان سے بچے زمین پر گرنے لگتے ہیں جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر معمور کرتا ہے۔ چہارم، شیطان نے عرض کی کہ میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھے، جسے خدا نے قبول کر لیا۔ پنجم، شیطان نے غرض کی کہ میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے کہ میں جس شکل میں چاہوں بنی آدم کے سامنے موجود ہو جاؤں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ تاریخ کا مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے۔ ششم، غرض یہ کہ جب تک بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہوگی مجھے بھی ان پر دسترسی حاصل رہے گی اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر مجھے مرنے والے کے قریب ہونے سے نہیں روکیں گے۔ خدا نے اس کی یہ خواہش کو بھی قبول کر لیا۔ اسی بنا پر شیطان معتذر کے دنیا سے جانے کے وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کے ایمان کو چھین لے، یہاں تک کہ معتذر کو پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اپنے خدا سے بیزاری کا اظہار کر اور مجھ پر ایمان لے آ تاکہ میں تجھے پانی پلاؤں۔ اگر معتذر اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کر لے تو شیطان کہتا ہے کہ میں بھی تجھ سے بیزار ہوں اور اپنے خدا سے خوفزدہ ہوں، اور یہ کہہ کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے اور معتذر کو نہیں دیتا۔ ہفتم، شیطان نے عرض کیا، مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گمراہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے اس خواہش کو بھی قبول کر لیا۔ تو شیطان نے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو گمراہ کر دوں گا مگر وہ جن کا عمل خالص تیرے ہی لیے ہوگا۔